یہ سوچنا غلط ہے تم گناہ کر رہی ہو، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا محسوس کرنا ہی گناہ ہے؟ گناہ وہ خوف ہے جو ہمیں اپنے ہی دل سے دور کر دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جیتے ہیں جہاں عورت کو خاموشی سکھائی جاتی ہے، سمجھنا نہیں، جہاں جسم کو ڈھانپنا حق سمجھا جاتا ہے مگر جذبات چھپانا تربیت۔ بچپن سے کہا جاتا ہے اچھی لڑکیاں ایسی باتیں نہیں سوچتی، اور یوں سوچنے سے پہلے ہی احساس گناہ بن جاتا ہے۔ ہر نگاہ، ہر خیال، ہر نرمی ناجائز ٹھہرا دی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عورت اپنے اندر شرمندگی کا بیج بو دیتی ہے، جو وقت کے ساتھ جرم کے احساس میں بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی دل سے شرمندہ ہونے لگتی ہے، اپنے جذبات سے بھاگنے لگتی ہے۔ مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ علم بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر کیا اس بہترین تخلیق کے احساسات غلط ہو سکتے ہیں؟ خواہش گناہ نہیں، یہ زندگی کی ایک دھڑکن ہے جسے پہچاننا عبادت ہے، نہ کہ اسے دبانا۔ مگر ہمارا معاشرہ علم کے بجائے خوف سے تربیت کرتا ہے۔ خوف کہ اگر عورت نے خود کو پہچان لیا تو شاید وہ آزاد ہو جائے گی، اور آزاد عورت سے معاشرہ ہمیشہ ڈرتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کو سکھایا گیا کہ یہ سب شادی کے بعد سوچنا، مگر جب شادی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اب تمہیں سب کچھ آنا چاہیے۔ یہ تضاد عورت کے اندر ایک خالی پن چھوڑ دیتا ہے، جہاں شرم، خوف اور خاموشی مل کر ایک نہ ختم ہونے والا بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ سمجھنا بے حیائی نہیں بلکہ خود آگاہی ہے۔ احساس کو پہچاننا گناہ نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے دل میں احساس رکھا تو وہ بے مقصد کیوں ہوگا؟ شاید یہ شرم نہیں بلکہ فہم کا موقع ہے۔ شاید یہ گناہ نہیں بلکہ انسانی پہچان کی پہلی سیڑھی ہے۔ کبھی کبھی جو بات چھپائی جاتی ہے وہی سب سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہوتی ہے، اور شاید یہی وقت ہے اس چھپی ہوئی شرمندگی کو شعور میں بدلنے کا۔ کیا اب تیار ہیں جاننے کے لیے کہ یہ احساس، یہ کشش، یہ خواہش دراصل کیا ہے؟ کیونکہ جو ہم گناہ سمجھتے آئے ہیں شاید وہی ہماری فطرت کا سب سے خوبصورت علم ہے۔ ہم سب نے سنا ہے کہ عورت کا دل نازک ہوتا ہے، وہ جلدی بہک جاتی ہے، جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ عورت کا دل زندہ بھی ہوتا ہے، اور زندہ دل محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس، یہ کشش، یہ خواہش کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے، ایک قدرتی زبان جسے ہم نے سمجھنے کے بجائے شرم کا نام دے دیا۔ جب عورت کسی کے لیے نرم جذبہ محسوس کرتی ہے تو یہ صرف دل کی دھڑکن نہیں جو تیز ہوتی ہے، دماغ بھی ساتھ جاگ اٹھتا ہے۔ اس کے اندر کیمیائی پیغام بھیجنے والے ہارمونز حرکت میں آتے ہیں۔ ڈوپامین خوشی پیدا کرتا ہے، وہ کسی ٹوسن قربت اور مانوسیت کا احساس لاتا ہے۔ ایسٹروجن جذبات کو نرمی اور مٹھاس دیتا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا تاکہ وہ محبت، تعلق اور سکون کو محسوس کر سکے۔ یہ فحاشی نہیں، فطرت کی سائنس ہے۔ مگر جب علم کی جگہ خوف لے لے تو انسان اپنی ہی فطرت سے ڈرنے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے نے عورت کو یہ سکھایا کہ یہ احساس خطرناک ہے، اگر تم نے اسے محسوس کیا تو تم بری ہو، اور یوں عورت نے اپنے اندر کے سگنل کو، اپنی جسمانی زبان کو گناہ کا اشارہ سمجھ لیا۔ مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ دبایا ہوا جذبہ کبھی مرتا نہیں، وہ خاموش رہ کر اپنی شکل بدل لیتا ہے، کبھی اضطراب بن جاتا ہے، کبھی بے چینی، کبھی خود سے نفرت۔ جب عورت اپنے احساسات کو گناہ سمجھے گی تو وہ اپنے جسم سے نفرت کرنا شروع کر دے گی۔ وہ خود کو دو حصوں میں تقسیم کر لے گی، ایک وہ جو دنیا کے اصولوں کے مطابق جیتی ہے، اور ایک وہ جو اندھیرے میں سوال کرتی ہے، اور یہی اندھیرا اس کے سکون کو کھا جاتا ہے۔ دین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محسوس کرنا حرام ہے۔ حرام وہ عمل ہے جو ظلم اور بدنیتی سے جڑا ہو۔ احساس تو صرف دروازہ ہے، اس سے گزر کر انسان اپنے فیصلے تک پہنچتا ہے۔ یہی تو اصل امتحان ہے کہ انسان جذبے کو پہچان کر عقل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہی وہ توازن ہے جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ خواہش اگر انسان کو گرا سکتی ہے تو سمجھ بوجھ اسے اٹھا بھی سکتی ہے۔ اللہ نے جذبات دیے تاکہ ہم انسان رہیں، روبوٹ نہیں۔ مگر علم کے بغیر یہ جذبات الجھن بن جاتے ہیں، اور علم کے ساتھ یہی جذبات روشنی۔ سوچئے اگر جذبہ ایک امانت ہے تو کیا اسے دبانا عقل مندی ہے یا سمجھنا زیادہ باہیا عمل ہے؟ حیا کا مطلب چھپانا نہیں، خود پر قابو پانا ہے، اور قابو علم سے آتا ہے، خوف سے نہیں۔ عورت کا دل حساس ہے مگر کمزور نہیں۔
وہ محسوس کرتی ہے، اس لیے سمجھنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ شاید یہی اس کی اصل طاقت ہے کہ وہ اپنے احساسات کو پہچان سکتی ہے، ان پر نام رکھ سکتی ہے، ان پر قابو پا سکتی ہے۔ اور جب وہ اپنے احساسات کو سمجھنے لگتی ہے تو وہ خود کو آزاد کرتی ہے، کیونکہ علم شرم نہیں لاتا، سکون لاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خواہش گناہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اشارہ ہے کہ انسان ابھی زندہ ہے، ابھی محسوس کرتا ہے اور ابھی سیکھ سکتا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے، جب فطرت خود اتنی حسین اور منصف ہے تو پھر معاشرہ کیوں اسے قید کرنا چاہتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں عورت کے لیے جذبات رکھنا جرم سمجھا جاتا ہے، مگر اسی عورت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اچھی بیوی، اچھی ماں اور جذباتی طور پر بالغ بھی ہو۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ ایک طرف احساس کو گناہ کہا جاتا ہے، دوسری طرف اسی احساس کے بغیر اس سے محبت، قربت اور رفاقت کی مکمل تصویر مانگی جاتی ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو عورت کے اندر خاموش جنگ چلاتا ہے، روح ایک طرف، معاشرہ دوسری طرف۔ جب کسی عورت کے اندر خواہش جاگتی ہے تو وہ سب سے پہلے خود سے شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، کیا مجھ میں کچھ غلط ہے؟ مگر سچ یہ ہے کہ غلط وہ نظریہ ہے جس نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا۔ مذہب نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ احساس محبت خواہش ناپاک ہے، یہ تو انسان کے اندر رکھے گئے امتحان کا حصہ ہے۔ امتحان یہ نہیں کہ تم محسوس کرو نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تم اس احساس کے ساتھ انصاف کیسے کرتی ہو۔ مگر جب عورت کو صرف دبانے کی تعلیم دی جائے تو وہ سیکھ ہی نہیں پاتی کہ قابو پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ صرف چپ رہنا جانتی ہے۔ یہی چپ بعد میں اس کی شخصیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ بولنا بھول جاتی ہے، اپنی خواہش بیان کرنے سے ڈرتی ہے، اور یوں محبت ایک فریضہ بن جاتی ہے، لطف نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نفسیاتی بغاوت شروع ہوتی ہے، وہ بغاوت جو اکثر خاموش ہوتی ہے مگر اندر ہی اندر سب کچھ توڑ دیتی ہے۔ عورت محبت چاہتی ہے مگر خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتی۔ وہ جسمانی تعلق میں بھی روحانی خوف لے کر جاتی ہے، اور یہی خوف اسے محبت سے خالی کر دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اختیار دیا، مگر ہمارے معاشرے نے اس کے احساسات پر پہرے لگا دیے۔ کہا گیا، حیا کرو، بات مت کرو، سوال مت کرو، مگر سوال نہ کرنے والا انسان اندھا ماننے لگتا ہے۔ اور اندھا ایمان دراصل خوف کی ایک صورت ہے، علم کی نہیں۔ کبھی کبھی حیا کے نام پر جو خاموشی عورت کو سکھائی جاتی ہے وہ دراصل اس کی پہچان چھین لیتی ہے، اور وہ خود سے شرمندہ ہونے لگتی ہے، حالانکہ اللہ نے اسے فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ دین نے حیا کو لباس قرار دیا ہے، قید نہیں۔ لباس تحفظ دیتا ہے مگر قید سانس روکتی ہے۔ عورت جب یہ سمجھنے لگتی ہے کہ جذبات اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا شعور ہے تو وہ اپنے اندر کے خوف سے آزاد ہونے لگتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ جذبے کو دبانے سے نہیں، سمجھنے سے طاقت آتی ہے، اور یہی پہچان احساس ایمان کا پہلا دروازہ ہے، کیونکہ ایمان کا اصل مطلب اندھا یقین نہیں بلکہ شعوری تعلق ہے، اپنے خالق سے، اپنی فطرت سے، اپنے وجود سے۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ عورت یہ سوال خود سے پوچھے، کیا حیا کا مطلب خود کو مٹانا ہے؟ پھر خود کو پہچان کر اپنی حدود میں خوبصورتی سے جینا؟ جو جواب وہ خود سے دے گی وہی اس کے اندر کی قید توڑنے کی پہلی کنجی ہوگی، اور جب قید ٹوٹتی ہے تب پہلی بار عورت سانس لینا سیکھتی ہے۔ یہی لمحہ دراصل بیداری کا آغاز ہے، مگر بیداری کے بعد سب سے اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جب عورت خود کو پہچان لیتی ہے تو معاشرہ اس کے خلاف کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب کوئی عورت اپنی پہچان کا اعلان کرتی ہے تو دنیا اچانک اس کے خلاف ہو جاتی ہے؟ وہی لوگ جو کل تک اسے بادب کہتے تھے اب کہتے ہیں بدتمیز، بے حیا، مغربی سوچ والی۔ مگر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک خود شناس عورت معاشرے کے بنائے ہوئے خوف کے قلعے میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ وہ بتا دیتی ہے کہ خاموشی ہی اصل گناہ تھی۔ عورت جب اپنے احساسات، اپنی خواہشات اور اپنے جسم کو سمجھنے لگتی ہے تو وہ غلام نہیں رہتی۔ وہ جان لیتی ہے کہ اس کے احساسات شرم نہیں، شعور ہیں۔ وہ جان لیتی ہے کہ محبت مانگنا کمزوری نہیں، حق ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ ایمان کا مطلب خود کو مٹانا نہیں بلکہ اپنی فطرت کو تسلیم کرنا ہے جسے اللہ نے حسن اور حکمت کے ساتھ بنایا۔ اور یہی لمحہ ہے جب دنیا اس سے خائف ہو جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ صدیوں سے عورت کے جسم اور جذبے کو قابو میں رکھ کر اپنی طاقت قائم رکھتا آیا ہے۔
جب وہ بولتی ہے تو طاقت کا توازن ہلتا ہے، اسی لیے اسے چپ کروایا جاتا ہے، مذہب کے نام پر، عزت کے نام پر، روایت کے نام پر۔ مگر یاد رکھیں، حقیقت کبھی آواز سے نہیں ڈرتی، صرف جھوٹ ڈرتا ہے۔ دین نے عورت کو عزت دی ہے، خوف نہیں، مگر ہم نے دین کو بھی اپنی مرضی کے خوف سے آلودہ کر دیا۔ جہاں قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں جوڑا بنایا تاکہ تم سکون پاؤ، وہیں ہم نے سکون کے بجائے شرم سکھائی۔ اللہ نے رفاقت میں رحمت رکھی، ہم نے اسے راز بنا دیا۔ اللہ نے محبت کو عبادت کہا، ہم نے اسے گناہ کا پردہ اڑا دیا۔ یہ وقت ہے اس جھوٹے پردے کو اتارنے کا، وقت ہے یہ تسلیم کرنے کا کہ عورت کا جسم گناہ نہیں، اس کی فطرت عبادت ہے، کہ خواہش بے حیائی نہیں بلکہ اللہ کے نظام تخلیق کی علامت ہے، کہ محبت کی خواہش، قربت کی خواہش، یہ سب شرمندگی نہیں، انسانیت ہے۔ جب عورت اپنی فطرت سے صلح کر لیتی ہے تو وہ بغاوت نہیں کرتی، وہ توازن پیدا کرتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ خواہش کو دبانا نہیں، سنبھالنا ہے، اظہار کو چھپانا نہیں، وقار کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ وہ سمجھ لیتی ہے کہ ایمان اور احساس ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک ہی روشنی کے دو پہلو ہیں، اور یہی سمجھ اسے مضبوط کرتی ہے، نہ صرف ایک عورت کے طور پر بلکہ ایک انسان کے طور پر، کیونکہ جو خود کو سمجھ لے دنیا اسے کبھی کمزور نہیں کہہ سکتی۔ یاد رکھیے، حیا وہ نہیں جو عورت کو چھپائے بلکہ وہ ہے جو اسے باوقار بنائے۔ علم وہ نہیں جو خوف بڑھائے بلکہ وہ ہے جو سکون پیدا کرے، اور محبت وہ نہیں جو صرف جسم میں ہو بلکہ وہ جو دل اور عقل دونوں کو روشن کرے۔ آخر میں ایک سوال چھوڑتے ہیں، اگر اللہ نے عورت کو محبت، جذبہ، احساس اور عقل سب دیا ہے تو پھر وہ کس سے شرمائے، دنیا سے یا اپنے رب کی تخلیق سے؟ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ عورت اپنی خواہش کو گناہ نہیں بلکہ ایک دعا سمجھے جو فطرت نے اس کے دل میں رکھی، تاکہ وہ اپنے خالق کی قربت کو محبت کے احساس سے پہچان سکے۔ یہی اصل تعلیم ہے کہ ایمان، علم اور احساس ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔